یہ خرابی ہے۔ مسئلہ رفع الیدین ہے، تو رفع الیدین کا مسئلہ انہوں نے بڑا اٹھایا ہوا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ایک ہے رکوع میں جا کے لڑتے ہیں، رکوع والا رفع الیدین، لیکن رفع الیدین کی ابتدا رکوع سے ہوتی ہے تکبیر تحریمہ سے؟ جی بولو ذرا، میں 5 منٹ میں یہ مسئلہ بھی حل کر دوں۔ تکبیر تحریمہ سے ابتدا ہے یا رکوع سے ابتدا ہے؟ رفع الیدین کی ابتدا کس سے؟ اب کبھی آپ نے سوچا ہے کہ تکبیر تحریمہ والے رفع الیدین پر کیوں نہیں بات کرتے اور رکوع تک چلے گئے؟ ہم پوچھتے ہیں رکوع تک حنفیوں کی نماز صحیح ہے تو پھر رکوع پہ جا، لیکن جہاں میرا دعویٰ ہے کہ غیر مقلد کی نیت ہی صحیح نہیں ہے، رکوع تو بعد میں ہے، اس کی نیت وہ بھی میں بتاتا ہوں۔ نماز کی نیت ہے یا نہیں ہے؟ جی نیت ہے، دل کا ارادہ، لیکن کوئی چیز تو سوچتا ہوگا، تو نفس نیت حدیث میں آ گئی انما الاعمال بالنیات، لیکن تفصیل نیت کہ فرضوں کی نیت کیا ہے، سنتوں کی کیا، نفلوں کی کیا، آج کی کیا، کل کی کیا، یہ ہے تفصیل نیت۔ یہ تفصیل نیت کسی غیر مقلد کو کہہ دے کہ ہمیں کاغذ پہ لکھ دے کہ تو نماز میں کیا نیت کرتا ہے، وہ لکھوا کے اس کو کہے کہ پیش کر حدیث اس پہ، میں مانوں تجھے۔ تفصیل نیت لکھوا کے تفصیل نیت پہ حدیث مانگو، اگر جہاں بریک نہ لگ گئی تو مجھے گلا دینا۔ تو لڑتا رکوع پہ جا کے اور اپنی نیت کوئی نہیں ہے، اور بغیر نیت کے نماز ہی کوئی نہیں۔ یہ جو رفع الیدین پہلی تکبیر والا ہے، اس میں مسلم کی حدیث ہے کانوں تک ہاتھ اٹھانے، بخاری کی حدیث ہے کندھوں تک ہاتھ اٹھانے۔ توجہ ہے؟ تکبیر تحریمہ والا رفع الیدین پہلے یہ مسئلہ حل کر۔ بخاری کی حدیث کہتی، روایت کہتی ہے کندھوں تک ہاتھ، مسلم کی کہتی ہے کانوں تک۔ اب یہاں دو روایتوں کا آپس میں اختلاف ہے، پہلے ان کو حل کر۔ اذا تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول، بخاری اور مسلم کا اختلاف بن گیا، بخاری کہتے ہیں کندھوں تک، مسلم کہتے ہیں کانوں تک۔ اب تو پہلے اس کو حل کرنا، تیسرا فیصلہ لا۔ اب تو نے بخاری کی لے لی، مسلم والی روایت چھوڑی، کس دلیل کی بنیاد پر؟ وہ دلیل لا، یا اتباع ہوا پر؟ کیا دلیل ہے تیرے پاس؟ اور میں جیسے ہاتھ کھڑے کرتا ہوں دونوں پہ عمل ہے، ذرا کرو ہاتھ، یہ کانوں سے لگانے نہیں ہیں، کانوں سے بالکل نہیں لگانے، یہ کندھے کے برابر ہے، یہ کانوں کے برابر ہے۔ میں جیسے ہاتھ کھڑے کرتا ہوں دونوں حدیثوں پہ عمل ہے، اور یہ لگتا ہے سپرنگ لگے ہوئے ہیں۔ یہ تو ہو گیا، بخاری والی پہ عمل تھے، کانوں والی یا تو کان اتھے لا، یا ہاتھ اس طرح اٹھا جیسے حنفی اٹھاتی، پھر دونوں حدیثوں پہ عمل ہے۔ اب پہلے اس پر فیصلہ کر کہ تو نے بخاری کو لے لیا اور مسلم کو چھوڑ دیا، دونوں حدیثیں سندن صحیح ہے، تیرے اصول کے مطابق تو کوئی حدیث صحیح بنتی نہیں ہے، بہرحال محدثین کے اصول کے مطابق صحیح ہے، دونوں حدیثیں صحیح ہے۔ اب یہ فیصلہ کر، اس کے بعد میں آگے بات کر۔ جو رفع الیدین ہے رکوع والا، اس کے متعلق 5 قسم کی حدیثیں آ چکی ہے، 4 قسم کی چھوڑ چکا ہے غیر مقلد، ایک پہ ڈٹا ہوا ہے۔ یہ 4 رکعتوں والی نماز میں 10 مرتبہ رفع الیدین کرتی، ان کو گنتی بھی نہیں آتی، اور بعض روایتوں میں ہر تکبیر کے ساتھ رفع الیدین ہے، اور بعض روایتوں میں 16 مقام کا رفع الیدین ہے 4 رکعتوں میں، بعض میں 9 مقام کا رفع الیدین ہے، بعض میں ایک روایت کا رفع الیدین ہے، ایک رفع الیدین ایک دفعہ کا۔ تو یہ 5 قسم کی روایتیں ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ 4 قسم کی حدیثیں چھوڑ کر اہل حدیث کیسے بن گیا؟ 4 قسم کی حدیثیں چھوڑی ہیں، سیدوں کا رفع الیدین بھی حدیثوں میں ہے، وہ بھی چھوڑ دیا، اور کہتا ہے کہ میں ہوں اہل حدیث۔ میں نے 4 اس لیے چھوڑی کہ میں نے قرآن کو دیکھا، قرآن نے میرا ساتھ دیا، اللہ کے قرآن نے یہ مسئلہ بیان کیا کہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ مومن کامیاب ہیں جو نماز میں خشوع کرتے ہیں، یعنی خشوع اللہ کے ہاں افضل ہے، جتنا خشوع ہوگا افضل ہے۔ خشوع کا معنی سب مفسرین نے کیا سکون، خاشعون ساکنون، سکون جتنا ہوگا، سکون نماز میں افضل ہے۔ اتنی بات قرآن سے آ گئی۔ اب میں نے مسلم شریف کو دیکھا، مسلم میں حضرت سمرہ بن جندب صحابی، وہ کہتے ہیں ہم رفع الیدین کر رہے تھے، اللہ کے محبوب آئے، مسلم پڑھ رہا ہوں، فرمایا
کہ مالی اراکم رافعی ایدیکم فی الصلاۃ، کیا ہو گیا مجھے کہ تم نماز کے اندر رفع دین کرتے ہو؟ اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون اختیار کرو۔ اب اللہ کے محبوب نے نماز کے اندر رفع دین کرنا سکون کے خلاف قرار دیا، اور اللہ کے قرآن نے سکون والی نماز کو پسندیدہ قرار دیا۔ قرآن اور سنت دونوں کو ملاؤ تو نماز میں رکوع وغیرہ میں رفع دین نہ کرنا یہ زیادہ پسندیدہ ہے، زیادہ اولا ہے، اور یہی ہمارا دعویٰ ہے اولویت کا، پسندیدگی کا، احبابیت کا۔ یہ میں نے قرآن سے بتا دیا، لیکن آپ فیصلہ کریں کہ ہر تکبیر والی رفع دین کو بھی چھوڑ دیا، 16 دفعہ والے کو بھی چھوڑ دیا، 9 دفعہ والے کو بھی چھوڑ دیا، اور صرف 10 دفعہ ایک قسم کی روایتوں پر تو کھڑا ہے۔ وہاں پر بھی نہ ہمیشگی ہے، نہ دوام ہے، نہ آپ کا حکم ہے، نہ آپ کی ترغیب ہے۔ مسواک جتنا ثواب بھی آپ نے اتنا رفع دین کا بیان نہیں کیا، اگر کیا تو بتا۔ تو ان پہ تو امت کو لڑاتا ہے۔ اور اسی طرح فاتحہ ہم اس لیے نہیں پڑھتے امام کے پیچھے، یاد رکھو کہ قرآن مقدس، بخاری اور مسلم، باقی فیصلے بعد میں، ان 3 کتابوں کا فیصلہ ہے کہ امام کے پیچھے کوئی قرات نہیں۔ قرآن، بخاری، مسلم، 3 کتابیں۔ اگر ہمت ہو قرآن، بخاری، مسلم سے پیغمبر کا فرمان، اللہ کا فرمان کہ مقتدی فاتحہ نہ پڑھے، مقتدی کی نماز نہیں، پیش کر، میں ماننے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن عموم نہیں، لا صلاۃ لمن لم یقرأ، من آمی کہاں کیا کہ ہنفی آدن تھے، ہنفی بڑھنے تھے رولا کے بے استدلال اپنا کرنے تھے، نہ ہنفیاں دا لمنے تھے، ہنفیاں دے مقابلے تو ہنفیاں تا پتہ ہے، ماں دا بھی پتہ ہے تے من دا بھی پتہ ہے، تینو حالے تک نہ ماں دا پتہ ہے نہ من دا پتہ ہے، اس لیے ماں بھی سمجھ تے من بھی سمجھ تے۔ بہرحال وہاں بخاری مسلم سے میں دکھاؤں گا، حضرت ابو موسیٰ اشعری راوی ہیں، فرماتے ہیں علمنا صلاتنا، اللہ کے محبوب نے ہمیں نماز سکھائی۔ فرمایا اذا کبر الامام فکبروا، جب امام تکبیر کہے تم تکبیر کہو، اور امام سے پہلے فیصلہ کر لو، تکبیر کے بعد امام سورہ یاسین پڑھتا ہے نا جی؟ قرآن کی کون سی سورت پڑھتا ہے؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا اذا قرأ، امام جب قرات شروع کرے ان سے تم خاموش ہو جاؤ، تم خاموش ہو جاؤ، یہ رسول کا فرمان۔ اور ادھر قرآن نے کہا اذا قرئ القرآن، وہاں قرئ مجہول کا صیغہ تھا، مسلم شریف کی اس حدیث نے قاری متعین کر دیا۔ وہ قاری کون ہے؟ اذا قرأ الامام، ان سے تو خاموش رہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان، یہ قرآن کی تفسیر ہے۔ قرآن میں وہاں پر قاری مجہول تھا، کون پڑھے کہ خاموش رہو۔ مسلم کے لفظ اور نسائی کے لفظوں نے اس مجہول مبہم کو واضح کر دیا، اذا قرأ الامام فانصتوا، جب امام قرات کرے تم خاموش ہو جاؤ۔ یہ قرآن بھی، بخاری بھی، مسلم بھی یہی حکم لگا رہی ہے۔ اور جو روایت عام طور پہ جس پہ رولا ڈالتا ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ، یہ ترمذی دیکھ لینا، وہاں پر حضرت جابر بن عبداللہ انصاری صحابی کہتی ہیں کہ یہ جو روایت ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب ھذا لمن یصلی بعدہ، ایک کلے نمازی دی روایت ہے جڑی یہ مقتدی تے فٹ کیتی کھڑے، سارا جو کم دماغ دی خشکی دے۔ جیڑی روایت آئی تہجد والی اس تراوی تے فٹ کر چھوڑی، اتے 12 مہینہ دا نا اس وچوں آدھا کہ نماز ہوندی ہوئے 11 مہینے اس دا نا تہجد تے 1 مہینہ تراوی ہے، پھر تراوی نماز تو کوئی نہ ہوئی، پھر وہ نہ ہی بدلے، وہ تراوی تے فٹ کر کھلا رہی۔ اے ہن ویکھیو اتے وتر پورے نہیں سوندے، لیکن 8 تے 1 11 بنے دے، 8 تک تراوی آن تے 8 تے 1 11 بن گئے، سارے آدن سبحان اللہ۔ کہ واحد مذہب ہے، جے چاہے تے 8 تے 1 11، جے چاہے تے 3 نو 1 بنا سٹے، اتے 3 نو 1 اتے 1 دا 3، تسی نہیں سمجھے؟ طلاقہ دا معاملہ ہوئے تے 3 نو 1، تے بترا دا معاملہ ہوئے تے 1 نو 3، 1 تے 8 11۔ انہاں سکول بھی پڑھاؤ، بیچارہ انہاں 3 تے 1 دی سمجھ بھی نہیں آندی پئی، ریاضی اتنی کمزور ہے۔ خیر بہرحال
واپس آ جا. توجہ ہے نا. قرآن بخاری مسلم اس دا فیصلے کہ مقتدی دی کوئی قرات نہیں. اس تو تلے آسے تو پھر محمد بن اسحاق کی دجال من الدجاجلہ ایڈے دجالہ نہ یہ اتنے پکے مسئلے ثابت نہیں ہوں دے. اس واسطے میرا مشورہ ہے بے وہ اگر بھائی بیٹھے انہوں نے بھی مشورہ ہے کہ عوام نو انہاں عملی اور فروئی مسائل مت الجاؤ. انہاں بیچاران دے عقیدے کو انہاں تیرے اتنی خوشکی ہے کہ مشرک نال مناظرہ کر دے رفع دین تے. خدا دا خوف کر. اس دی بڈو نماز کوئی نہیں رفع دین کر سی تے نماز ہو بیسی. اللہ فرمائے مشرک دی نماز ہے کوئی نہ. حبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا. اللہ فرماتے ہیں مشرک کی نماز نہیں. تے یہ بیچارہ خوشکی دا مارا ہویا اس نال بیٹھے رفع دین تے گفتگو کردا خلف الامام تے. اور اللہ تینوں سمجھ دے بے وہ بھاویں امام دے پچھو پڑھے تے نہ پڑھے تاں بھی اس دی نماز نہیں. رفع دین کرے تے وہ ہے ہی مشرک. یعنی اے دماغ ہی عقیدہ نہیں دسنا تے چھوٹے چھوٹے مسئلہ تے لوگاں رلامنے آمین کن جاکھنی ہیں تے لتاں کتنیاں کھولنی ہیں. ساڑھے کو لے کے آدھا کہ لتاں کتنیاں کھولنی ہیں. میں مولی خضر کے سامنے ثابت کروں گا لتاں اتنی ٹانگیں کھولنی چاہیے لیلا گزر جائے. میں آکے ہیڈا زور کیوں لینے بے شک کھوتا گزر جائے سانو کے تکلیف ہے لیلا گزر جائے. اور خدا دا خوف کرو. امت قبروں کو پوج رہی ہے اور شرک میں مر رہی ہے بدعت میں مر رہی ہے اور تم انہی مسئلوں میں پڑے ہو. ٹانگیں کتنی چوڑائی ہو اور آمین کتنی اونچی ہو. خدا کی تم پہ ناراضگی ہے کہ ان فروعات میں الجھ گئے اور اصل الاصول مسئلہ آج تمہارے مولوی توحید بیان کرنے سے محروم ہو گئے, پیغمبر کی سنت بیان کرنے سے محروم ہو گئے, بدعات کے رد سے محروم ہو گئے. اب صرف یہی ٹانگیں کتنی چوڑی کرنی ہے پھٹا لے کے ناپدا پھر دیں. اے تیرے ہوتے خدا دی ناراضگی ہے. اس واسطے اے نبیاں جڑا مسئلہ بیان کیتا, امام الانبیاء جڑا مسئلہ عقائد دے بیان کیتے, اس وقت ضرورت ہے امت نو عقائد دی اصلاح کر اس تو بعد اعمال دی اصلاح ہو سکتی ہے. اور اعمال دی اصلاح بھی اے یہ اللہ دے فضل نال جڑا حنفیاں دا عمل ہے اے ہر عمل ساڈا معمول بہا تے مفتہ بھی مسئلہ اس تے پیارے پیغمبر دی مہر موجود ہے.